وہاں پہ کیا لکھا ہے کلام مقدس میں؟ اگر آپ مجھے یاد دلائیں، کلام میں لکھا ہے کہ روح القدس یسوع مسیح کو کیا کر رہا ہے؟ آزمانے کے لیے لے کے جا رہا ہے. کس کے پاس؟ روح القدس جب آپ کے اوپر ہوگا تب ابلیس خود نہیں آئے گا آپ کے پاس آپ کو آزمانے کے لیے. تب خود نہیں آئے گا ابلیس. جب روح القدس آپ کے اوپر ہوگا پھر روح القدس خود آپ کو دے گا اس آزمائش کے ہاتھوں میں، اور وہ قوت بھی دے گا جس سے آپ اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. ہاللیلویا. صرف ایک چیز کے سبب سے، اور وہ کورنگ ہے. کس چیز؟ روح القدس کی کورنگ. یسوع مسیح کی پوری زندگی میں، یسوع مسیح کی پوری زندگی میں یہ کورنگ کبھی اس سے جدا نہیں. تو جب آپ کے اوپر آپ گناہ میں پھنس جاتے ہیں تو کس چیز کے سبب سے پھنستے ہیں؟ صرف اس کورنگ کے ہٹنے کی وجہ سے. صرف اس کورنگ کے ہٹنے کی وجہ سے. اگر یہ کورنگ یسوع مسیح کو اتنی ضرورت تھی اس کورنگ کی زمین پر، تو آپ کو اس کی کتنی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خدا سی. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کیوں خدا سی؟ یہ خدا سے زمین پر جب تک رہا تو اس نے زمین پر رہنے کا ہمیں طریقہ دیا، ٹانگ دیا ہے. بھائی میری حضوری میں رہو اور اس کورنگ کے نیچے رہو، ابلیس کا مقابلہ کرو، پھر کوئی گناہ کی سرشتیاں تمہارے اندر نہیں آ سکتی جب تک یہ کورنگ اوپر ہے. کلام کیا بیان کرتا ہے؟ یسوع مسیح روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہو گئے اور روح القدس کے وسیلہ سے بن جائیں. میں چاہتا ہوں آج جتنے بھی سن رہے ہیں آپ کی زندگیاں بھی ایسی ہو جائیں. آج سے آپ کی زندگیاں روح القدس سے بھر جائیں. آپ کے اوپر روح القدس کی کورنگ آ جائے. آپ کی ایک ایک سانس جو ہے روح القدس کے مرضی کے مطابق ہو جائے. اور جب تک آپ کی آخری سانس ہے اس زمین پر تب تک آپ اس روح القدس کی کورنگ میں. دنیا کا جو بیسٹ نظام ہے ڈیفینس کا وہ اسرائیل کے پاس ہے. میں بڑا حیران ہوا جب میں نے یہ پہلی بار سنا، تب مجھے وہ آیت بھی یاد آئی. لیکن ان کے پاس خدا نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی تیرے خلاف ہتھیار بنایا جائے گا وہ کبھی کام میں نہیں آئے. ٹھیک ہے. جو بیسٹ انوینشن ہے اسرائیل کی وہ ہے آئرن ڈوم. کسی اور بل نہیں ہے. میں سوچتا سر خدا کا فرشتہ لے آئے گا پھر وہ جتنے دوسرے کام لوگ گرائیں گے پھر فرشتہ کو تلوار میں سائڈ سوٹ سے کر دے گا جہاں انہوں نے روک لے گا. میری تھنکنگ ایسی تھی، لیکن خدا جو ہے وہ ہماری سوچوں سے بڑھ کر ہے. لکھا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ہتھیار کام بھی نہیں آئے گا. انہوں نے جو ڈیفینس سسٹم ہی ایسا، خدا نے ان کے اندر ہی ایسی عقل ڈال دی ہے کہ پوری دنیا میں کسی کے پاس یہ عقل نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. اور وہ راستے میں ہی اپنے جو ان کے خلاف ہتھیار بنایا جاتا ہے اس کو ڈیفینس کر دیتا ہے. صرف ان کے ساتھ نہیں، ان کے ٹینکوں کے ساتھ، ان کے جہازوں کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں جو ڈیفینس کرتی ہیں. ڈیفینس سسٹم صرف خدا نے ان کو دیا ہوا اور کسی کے پاس نہیں. امریکہ کے پاس اتنی ہے ٹیکنالوجی ہے لیکن یہ ڈیفینس سسٹم صرف ان کے پاس ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جاری کیا آئرن بھی، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا کارآمد چیز ہے جو ڈیفینس کرتی ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں زمین پر اعلیٰ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان کے پاس ہے. اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کسی کے ساتھ میں یہ بات کر رہا تھا کہ بھی یہ ایسے خدا ان کو حکمت دی ہے خدا کی طرف سے. یہ جو ڈیفینس سسٹم ان کے پاس ہے کہتا پھر کیوں ہے تے وہ ڈیفینس سسٹم کے باوجود بھی تے کچھ بم ہوتے گرے ہی. میں نے یہی تمہیں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی جو پروٹیکشن ہے وہ کمزور ہے، خدا کی پروٹیکشن کمزور نہیں ہے. ہاللیلویا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ جب تک اپنی پروٹیکشن سے ابلیس سے لڑنے کی کوشش کریں گے، جب تک آپ اپنی قوت سے ابلیس سے لڑنے کی کوشش کریں گے تب تک کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا ابلیس کے لیے اور وہ آپ کو گرا دے گا، آپ کو کمزور کر دے گا. لیکن جس دن آپ خدا کی اس پریزنس میں اور اس کورنگ میں آ گئے تو ابلیس کیا کوئی بھی چیز آپ کو نہیں گرا سکتی اور نہ کمزور کر سکتی.
کیونکہ اس وقت خدا کی حضوری کی کورنگ آپ کے اوپر ہوگی. ابلیس صرف ایک چیز سے بھاگتا ہے، وہ خدا کی حضوری سے. خدا کی کورنگ اگر کسی شخص پر ہوتی ہے تو وہاں سے بھاگتا ہے اور کسی سے نہیں بھاگتا. اگر یہ آج آپ کے ساتھ جائے تو کیا ہو؟ اگر یہ کورنگ آج آپ کے اوپر جائے تو کیا ہو؟ اور آپ کے وسیلہ سے آپ کے خاندان میں یہ کورنگ کام کرے تو کیا ہو؟ اگر یہ کورنگ